اور یہ بعض اوقات بڑے بڑے جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر بھی یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں، جو مکہ کا سردار تھا، قریش کا سردار، اس کے بارے میں واقعات آتے ہیں کہ ایک آدمی نے اس کو اونٹ بیچا اور قیمت نہ دی۔ ابو جہل نے قیمت دینے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں دیتا، بدماش تھا 10 نمبریہ کہ میں نہیں دیتا۔ تو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ اس طرح ہے، ابو جہل نے مجھ سے اونٹ خریدے ہیں اور قیمت نہیں دے رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں اور جا کر اس کے اونٹوں کی قیمت دلاتے ہیں۔ اس طرح کا واقعہ ایک یتیم بچے کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک یتیم بچہ بیت اللہ میں بیٹھا ہو، ابو جہل ایک طرف اور ایک طرف کافروں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس آیا، سرداروں کے پاس، کہ ابو جہل سے اس طرح میرے باپ نے اس کو مال دیا ہوا ہے، میں باپ فوت ہو چکا ہے تو مال اس کے پاس ہے میرے باپ کا، میں چاہتا ہوں کہ میری ضروریات پوری ہوں، مجھے دیتا نہیں ہے۔ تو کافر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تماشا دیکھنا چاہا، کہنے لگے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے پاس، اس کے پاس جاؤ، وہ تم کو تمہارا حق دلا دے گا۔ اور کافر کیا چاہتے تھے؟ تماشا دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے ابو جہل کے پاس اور جا کے مطالبہ کریں گے یتیم کے مال کا، اور ابو جہل آگے سے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا اور ہم تماشا دیکھیں گے۔ لیکن تماشا کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یتیم بچہ جاتا ہے، جا کے بتاتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے، آپ اس کے ساتھ اٹھتے ہیں، ابو جہل کے پاس جاتے ہیں کہ اس یتیم بچے کا اس کا مال لو۔ ابو جہل فوراً گھبرا کے اٹھتا ہے، اپنے گھر کو جاتا ہے اور جا کے یتیم کا جو اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال تھا سارا اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب یہ تماشا دیکھنے والے کافر بڑے حیران ہیں کہ ابو جہل کو کیا ہوا آج؟ تو اس کو پوچھا کہ تم نے کیا کیا آج؟ ہم تو کچھ تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم بدتمیزی کرو گے، کوئی دیکھیں گے مزہ آئے گا، کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں نیزے دیکھ رہا تھا کہ اگر میں آپ کے حکم کی مخالفت کرتا تو وہ نیزے سیدھے آگے میرے سینے میں گھستے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے، یہاں پر میرا یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو جہل جو مکہ کا قریش کا سردار ہے، یعنی معمولی آدمی نہیں ہے، ایک عام آدمی اس طرح کے کوئی ظلم زیادتیاں کرے اور بات ہے، لیکن قیامت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان کس قدر بڑے بڑے جرم کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ تو اللہ ماتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں یحض، ترغیب دینا، ابھارنا، انسپائر کرنا کسی کو کسی کام کے لیے، نہیں ترغیب دیتا کس چیز کی؟ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ ہاں رمضان صاحب آپ نے بتایا مسکین کو، کون ہوتا ہے مسکین؟ غریب۔ ایک ہوتا ہے فقیر اور ہوتا ہے مسکین۔ فقیر کے بارے میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یا ہے تو بالکل معمولی ہے، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کو مال تو ہو لیکن اس کی ضروریات سے اس کی ضروریات اس سے پوری نہ ہوتی ہوں۔ دوسرے الفاظ میں کہ جس کی انکم جو ہے اس کی ضروریات سے کم ہو، اس کی ضروریات زیادہ ہیں لیکن اس کی آمدنی کم ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ ویسے ہمارے یہاں ان سبھی کو غریب کا نام دیتے ہیں، کہ جو اس مسکین کو، غریب آدمی کو اس کا کھانا نہیں کھلاتا، اس کا کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا۔ ہمارے عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بعض علماء نے کہا کہ مسکین کا کھانا دینے پر، یعنی کہ مسکین کو کھانا دینے پر، بلکہ مسکین کا کھانا دینے پر ترغیب نہیں دیتا۔ کیا دونوں کے اندر فرق ہے یا نہیں ہے؟ مسکین کو کھانا دینا اور مسکین کا کھانا دینا، کیا فرق دونوں کے اندر؟ مسکین کو کھانا دینے کا معنی کہ کھانا تو میرا اپنا ہے لیکن اپنا کھانا میں اس کو دے رہا ہوں، اور مسکین کا کھانا کہ وہ ہے ہی مسکین کا، وہ ہے ہی اس کا، میرا نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے بھائیو۔ قرآن کریم میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے
وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں کے اندر حق ہے کس کا؟ سوال کرنے والے کا، اور جو محروم جس کے پاس کچھ نہیں اس کا حق ہے۔ تو مالدار شخص کے مال کے اندر غریب آدمی کا حق ہے، اگر اس کو دے دے تو اس کا حق ادا کر دیا، اگر اس کو نہیں دیا تو اس کا حق اس نے کھا لیا۔ یہاں سے ہمیں اس بات کی سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ ہم جو صدقہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی غریب مسکین کو زکوٰۃ دے کر، صدقہ خیرات دے کر ہم اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے، ہم اس کا حق اس کو دے رہے ہیں۔ اگر نہیں دیتے تو اس کا حق کھا رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا غریبوں کا حق کھانا ہے، صدقہ خیرات دینے کی ضرورت ہے، نہیں دیتے تو ان کا حق کھایا جا رہا ہے، جن کو ضرورت ہے ان کا حق خود کھا رہے ہیں آپ۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر فرماتا ہے کہ قیامت کا جس پر قیامت پر ایمان نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے کہ مسکینوں کا، غریبوں کا حق ان کو نہیں دیتا۔ بات کھانے کی ذکر ہوئی ہے لیکن ضروری نہیں کھانا ہی ہو، جو بھی ان کا حق ہے ان کا حق نہیں دیتا۔ یہ تو ہے قیامت پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ۔ اور جن کا قیامت پر ایمان ہوتا ہے، سورۃ انسان، سورۃ دہر میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ مال کھانے کی چاہت بھی ہے، میں خود بھی کھانا چاہتا ہوں، لیکن کوئی غریب آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، اللہ ماتا ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ خود ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں کہ جس کا قیامت پر ایمان ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا صلہ اور اجر ملے گا۔ یہ ہے قیامت پر ایمان کا نتیجہ، اور ایمان نہ ہونے کا یہ نتیجہ جو بھی آپ دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے یہ دو مثالیں دیں، ایک غریب مسکین آدمی کی، اپنے ایک یتیم کی، کہ ان ظالموں کا، ان یتیموں کو، یعنی معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ ان کا کیا ظلم زیادتی ہوتا ہے۔ یہ بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ، اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ فویل للمصلین۔ اللہ کے حقوق میں توحید کے بعد سب سے بڑا حق کیا ہے؟ نماز ہے، عملی طور پر۔ تو اللہ مانتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، فویل پر بربادی، تباہی ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے۔ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ سبھی بھائی نمازی ہیں، تو بے نماز نہیں ہے۔ بے نماز ہوتے تو مسجد میں آتے ہی نا، سمجھے نا؟ لیکن تنبیہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی بربادی ہے۔ کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، پہلی ان کی یہ صفت ہے کہ وہ نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور جو دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے تباہی بربادی ہے۔ اس کا مطلب کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ نمازی ہیں۔ نمازی ہونے کا مطلب نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہ ان نمازوں سے غافل ہیں۔ غافل ہونے کا معنی کہ نماز کی پرواہ نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ پڑھ لی، نہ پڑھی، کوئی مشکل نہیں، ٹائم پہ پڑھ لی، ٹائم سے نکال کر، جماعت کے ساتھ، جماعت کو چھوڑ کر، سمجھے نا؟ یعنی اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اگر اہتمام ہوتا ہے، جس طرح آپ نے ابھی مثال دی ہے، دکان پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، کام پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کام بھی سمجھتا ہے کہ بڑا اہم ہے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کو ہر کام اس کا چھوٹ جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ جب ہم گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج میں لگے ہوتے، جو گھر کے کام ہوتے، فرماتی جیسے ہی اذان ہوتی کہ جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو، جیسے ہی اذان ہوتی اس انداز سے نماز کے لیے تیاری کرتے نکل جاتے کہ جیسے گھر والوں کو پہچانتے ہی نہ ہو۔ یہ انداز آپ کا، اور یہ ہے وہ طریقہ جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے کہ بندوں کا حق ان کو دیا جائے، اللہ کا حق اس کو دیا جائے۔ تو اللہ ماتے ان نمازیوں کے لیے تباہی بربادی ہے کہ جو نمازوں سے غافل ہیں۔ نماز سے غفلت جس کا ذکر کیا ہے کہ اس سے کوئی سروکار ہی نہیں، نہ اس کو پڑھنے کا کوئی جزا ملنے کی، بدلہ ملنے کی امید ہے، نہ پڑھنے کی کوئی سزا ملنے کی امید ہے۔ کوئی اس طرح کا تصور ہی اس کے نہیں، کہیں پھنس گیا تو پڑھ لی ورنہ نہیں پڑھی۔
کھڑے بھی ہیں نماز کے اندر تو کوئی اہتمام نہیں ہے، کہاں کھڑا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، کس حالت میں ہوں میں۔ اس لیے نماز کو اللہ نے جہاں بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کے حوالے سے 2 لفظ استعمال ہوئے قرآن کے اندر، یا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، یا دوسرا لفظ کون سا ہے؟ حافظوا علی الصلوات کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور دونوں ہی لفظ اس بات کا معنی دیتے ہیں کہ نماز کے حفاظت اور قائم کرنے کے لیے صرف نماز کو ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو قائم کرنے کے لیے 6 چیزیں ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو، اس میں کوئی ریاکاری دکھلاوا نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو، اگر نماز سنت کے مطابق نہیں تو کوئی بھی عبادت، چاہے نماز ہو کوئی بھی عبادت، کو قابل قبول نہیں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ نے 5 فرض کی ہیں، اللہ نے 5 کا حساب لینا ہے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 4 گھنٹے کر کے آ گئے، میں تو باقی نہیں کرتا بھائی، ہاں کیا خیال ہے؟ ڈیوٹی چلے گی؟ ہاں چھٹی ہو جائے گی وہاں سے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے 5 فرض کیے ہیں، 5 کا حساب لینا ہے۔ 1-2 پڑھ کے باقی چھوڑ دیں، اللہ کہے ایسی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں، شروع ہونے کا، ختم ہونے کا۔ اس وقت میں نماز پڑھی ہے تب قبول ہوگی، جان بوجھ کر بغیر عذر کے وقت سے نماز کو نکال دیا، اللہ کے ہاں وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ بعض بھائی فجر کے لیے اٹھتے ہیں، کب؟ جب ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے 7 بجے 8 بجے، اس وقت اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لی، 4 رکعتیں بھی پڑھ لی، اور فجر کی نماز ہو گئی۔ ایسی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے، اس میں ہونی چاہیے۔ مردوں پر فرض کی ہے با جماعت نماز پڑھنا، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تب قبول ہوگی۔ بغیر عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے جماعت چھوڑ دی تو آپ کا فرمان ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح 6ٹھی چیز کیا ہے کہ نماز میں کھڑے ہیں، پتہ ہو کہ کہاں کھڑا ہوں، رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوں، کیا نماز میں پڑھ رہا ہوں، تو تب نماز قائم ہوتی ہے۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے تباہی بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان نمازیوں کے لیے اتنی بڑی وعید آتی ہے جو نماز تو پڑھنے کو پڑھتے ہیں لیکن اہتمام نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کو پوری صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، ان نمازیوں کے لیے اگر تباہی بربادی کی وعید ہے تو جو پڑھتے ہی نہیں سرے سے، ان کا حال کیا ہے؟ اور اس لیے اگر ہم قرآن و حدیث میں شرک کے بعد سب سے بڑی وعید دیکھتے ہیں دین کے معاملات میں تو نماز کے حوالے سے ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں صحابہ کے نزدیک دین کا کام چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہوتا تھا تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ نماز ہے۔ روزہ چھوڑ دیا، صحابہ نہیں کہتے تھے کافر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو نہیں دیتا، اس کو زکوٰۃ اس سے لیتے تھے، سزا بھی اس کو دیتے تھے، لیکن کافر نہیں کہتے تھے۔ حج نہ کرنے والے کو کافر نہیں کہتے تھے، لیکن نماز نہ پڑھنے والا صحابہ کے نزدیک کون تھا؟ کافر تھا، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے اس کو کافر کہا ہے۔ تو مایا کہ بات کر رہے تھے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا انجام کیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں۔ نماز میں غافل ہونے کا معنی کہ نماز میں بھول جانا، سجدے 1 کی بجائے 2 کی بجائے 3 کر لیے، یا 2 کی بجائے 1 کر لیا، بھول گئے نماز میں۔ تو نماز میں یہ بھول ہو جانا انسانی بشریت کا تقاضا ہے۔ میں اور آپ تو کیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعد میں بھول ہوئی ہے۔ سجدہ سہو کے احکامات ہم پڑھتے ہیں، سمجھے نا؟ ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ کئی موقعوں پر ایسے معاملات ہوئے آپ سے۔ تو کہنے کا مقصد نماز میں بھول جانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی انسان کے اس کے نماز کے اندر کوئی کمی ہے۔ جو گناہ ہے وہ کیا ہے کہ نماز سے غافل ہو جانا، نماز سے لاپرواہی اختیار کرنا۔ الذین هم یراؤون کہ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن دکھلاوے کی، ریاکاری کرتے ہیں۔ اس کا ریاکاری کا تعلق نماز کے ساتھ بھی ہے اور باقی بھی دین کے عبادت کے معاملات کے ساتھ، کہ کوئی دین کا کام تو کرنے کو کرتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہوئے، دکھلاتے ہوئے۔ اور اللہ کے ہاں وہی چیز قبول ہے کہ جو اس کے لیے خالص ہو، وہ چیز جس میں ریاکاری ہو۔ ہاں اسی کو آپ مانتے ہیں کہ شرک الخفی، آپ مانتے ہیں کہ مجھے دجال سے بڑھ کر جس چیز کا تم پر خطرہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟
وہ شرک خفی کا ہے، خفیہ شرک کا ہے کہ جس میں آدمی اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کس شرک میں پڑا ہوں۔ اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا یہاں پر یہ ہے کہ آدمی اگر دین کی طرف آ گیا، عبادت پر لگ گیا، تو اب اگلا شیطان کا کام اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کو کرے لیکن اس طریقے سے کرے کہ جو قبول نہ ہو، ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، بندوں کو دکھانے کے لیے ہو۔ نماز پڑھنے کو پڑھ رہا ہے لیکن دل میں ہے کہ لوگ دیکھیں تاکہ تعریف ہو، صدقہ خیرات کر رہا ہے، دل میں ہے کہ لوگ دیکھیں تاکہ نام لگے، اور بھی دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، علم سکھا رہا ہے لوگوں کو، کوئی دعوت دے رہا ہے اور کوئی نیکی کی بات کر رہا ہے، ہاں تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ ریاکاری، یہ دکھلاوا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو جن لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ یہ لوگ ہیں جو کرنے کو عبادت کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وہ لمبی حدیث ہے، ہم اس میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، تو خیر کہنے کا مقصد یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ جس پر ہمیں ہمیشہ اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہم نیکی کرنے کو کر رہے ہیں لیکن کس نیت سے کر رہے ہیں۔ ارادہ کہ اللہ کی رضا ہے، کہیں بندوں کو دکھانا، بندوں سے تعریفیں حاصل کرنا تو مقصد نہیں ہے۔ اور شیطان کی کوشش ہے قدم قدم پر ہر چیز میں وہ آ کے آپ کی عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو الذین ہم یراؤون کہ جو قیامت پر چونکہ ایمان نہیں ہے، مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہے، تعریفیں کروانا ہے، اس لیے وہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، نہیں دیتے الماعون۔ معاون کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹی معمولی قسم کی چیزیں ہوتی، کوئی قیمتی چیز نہ ہو۔ آپ مجھ سے کوئی قیمتی چیز مانگو، میں دیتے ہوئے سوچوں گا بھی آپ کو دوں یا نہ دوں، پتہ نہیں واپس ملے گی نہیں ملے گی، لیکن آپ کہیں بھی مجھے پانی چاہیے دے دو، اور پانی بھی سمیٹ کے رکھ لوں، یہ بھی نہ دوں، سمجھے نا کیا خیال ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کتنا گرا ہوا ہے، کس قدر جو ہے اس کے اندر خیر بالکل جو ہے ختم ہو چکی ہے، کہ معمولی قسم کی چیزیں بھی جس کا اس کو دینے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، کوئی دینے میں اس کا کوئی جاتا بھی نہیں ہے، تب بھی نہیں دیتا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی معاون میں سے ہے، زکوٰۃ بھی معاون میں سے ہے۔ کیوں معاون میں سے ہے؟ کہ وہ بھی تھوڑی سی ہے۔ کتنی زکوٰۃ کی پرسنٹیج کیا ہوتی ہے؟ 2.5%، کہ 100 میں سے صرف آپ نے 2.5 دینے، باقی 97.5 آپ نے خود استعمال کرنے ہیں، سمجھے نا؟ 97.5 آپ نے خود استعمال کرنے ہیں، آپ کو حق ہے پورا استعمال کرنے کا جائز رسوں پر، صرف آپ نے 2.5 دینے اللہ کی راہ میں، اور وہ بھی ہر وقت نہیں دینے، سال میں ایک دفعہ دینے ہیں، ہر ایک نہیں دینے۔ کیا آپ کے پاس اگر کچھ چند پیسے آ گئے تو لازمی سبھی کا ہر اس کی زکوٰۃ نکالیں؟ نہیں، ایک خاص اماؤنٹ جب ہوگی تب زکوٰۃ نکالیں گے، سمجھے نا؟ سونا ہے کتنا ہوگا؟ 7.5 تولے یا 85 گرام، گراموں کے اعتبار سے، سمجھے نا؟ تب آپ زکوٰۃ نکالیں گے، اگر 84 ہے تو نہیں نکالیں گے، کیونکہ ابھی تک آپ زکوٰۃ کے نصاب تک نہیں پہنچے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر دیکھیں ہم زکوٰۃ کے حوالے سے تو زکوٰۃ فرضی اس پر ہوتی ہے کہ جس کے پاس اس کی ضرورت سے بڑھ کر مال ہے، یہ مال اس کی ضرورت سے بڑھ کر اس کے پاس ہے، ہاں جو ضرورت کی حد تک ہے اس پر زکوٰۃ فرضی نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس مال آیا، خرچ ہو گیا، ہر مہینے کا خرچ ہو رہا ہے، چاہے وہ لاکھ دینار بھی کیوں نہیں، آپ کی ضروریات اتنی زیادہ ہیں، گھر میں فرض کرو اتنے معاملات ہیں کہ آپ کا 1,00,000 دینار خرچ ہو رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن 1,00,000 دینار پڑے ہوئے سال ہو گیا تب زکوٰۃ ہوگی۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ 1,00,000 دینار آپ کی ضرورت سے زیادہ پڑا ہوا ہے، اور پھر بھی آدمی اتنی سی پرسنٹیج بھی نہ نکالے، ہاں یہ ہے یمنعون الماعون، کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے یا معمولی استعمال کی چیزیں نہیں دیتے کیونکہ قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ ہاں دوں گا تب جب مجھے امید ہوگی کہ کل مجھے ملے گا، اس کا صلہ مجھے ملے گا، تب میں دوں گا، لیکن آگے صلہ ملنے کی امید ہی نہ ہو، اس پر ایمان ہی نہ ہو، یا ایمان کا دعویٰ تو ہو لیکن نہ دینے کا معنی یہ ہوتا ہے زکوٰۃ جو نہیں دیتے کہ جو لوگوں سے حتیٰ کہ معمولی چیزیں بھی روک لیتے ہیں، اگرچہ قیامت پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ یہ صورت یہی بتاتی ہے۔ یمنعون الماعون، قیامت پر
ایمان نہ لانے والے کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ وہ معمولی قسم کی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے. تو یہ ہے سورۃ الماعون کہ ہم نے مختصر انداز سے جس کو بیان کیا ہے کہ جس میں اس بات کا بیان ہوا کہ انسان کو قیامت پر ایمان لانے کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے اور قیامت پر ایمان نہ لانے سے اس کے اندر کیا کیا قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.